السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے لکھے گئے کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنو کی ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی پرائس ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ To order, contact us at JS Cash or Easy Paisa account number 033575000595. After payment, share screenshot اور text ID payment proof۔ اور اگر آپ اس ناول کو سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ ہمیں اکٹھی کرتے اس کے چہرے پر پھیلتے ناگوار تاثر کو دیکھا۔ کیا اسے اذلان کا چھونا برا لگتا تھا؟ مگر کیوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو یا کسی کو بھی شکایت ہو۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نظریں نیچی کرتی مدھم آواز میں بولی۔ اذلان کا پہلے سے گھوما ہوا دماغ مزید گھومنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں مرا جا رہا ہوں تمہیں چھونے کے لیے؟ تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ اس کی کلائی پیچھے کمر سے لگاتا شعلہ بار لہجے میں بولا۔ اخمازہ نے تھوک نگلتے بمشکل نگاہ اٹھائی تھی۔ اس کا دل بڑے ہی ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ میں ایسا کچھ سوچ رہی ہوں۔ پلیز چھوڑیں۔ اس کی سلگتی نگاہوں سے نظریں پھیرتی مضبوط لہجے میں بولی اور درمیان میں فاصلہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے چھونے سے کوئی بیماری نہیں لگتی، اتنا تو معلوم ہو گیا نا اب۔ اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑتا طنز بھرے انداز میں بولا۔ اخمازہ نے دور ہو کر اپنی کلائی سے ہلاتے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آئندہ مجید بیڈ روم تک نہ آئے۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا سیکھو، اسے وارن کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اخمازہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیا وہ شخص کبھی اسے بخشے گا بھی؟ جب وہ خود اس کا ہر ایک کام کرتی تھی اسے تب بھی مسئلہ تھا، اور اب جب وہ اس کے کاموں سے دور ہو رہی تھی تو وہ اسے ذمہ داریاں نبھانے کے طعنے سے مار رہا تھا۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ سی بھرنے لگی۔ میرے ڈاکومنٹس نکالو، لاکر میں ہیں۔ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو وہ اب بھی وہیں سن کھڑی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ اخمازہ نے ایک نظر ناشتے کو دیکھا جو پڑے پڑے ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ اسے ناشتے کی پیشکش کرتی، اسی لیے خاموشی سے اذلان کی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ لوکر کھولنا چاہا مگر اس پر کوڈ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ ہی رہی تھی جب اذلان نے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اخمازہ نے اس کے کلون کی مہک اپنے انتہائی نزدیک محسوس کرتے دور ہونا چاہا تاکہ وہ اپنا کوڈ ڈال سکے، مگر اذلان پیچھے نہ ہٹا۔ 3300۔ اس کے گھمبیر لہجے پر اخمازہ نے لب کاٹتے سر جھکا لیا۔ وہ کیوں بتا رہا تھا اسے اپنے لاکر کا کوڈ؟ میرے پاس پورا دن نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ گھبراہٹ میں جلدی جلدی کوڈ ڈالتی خود ہی اس کے حصار سے نکل گئی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا کھلے لاکر کو دیکھتا رہا۔ وہ گریز کر رہی تھی اس سے۔ کیا ماما نے تو اسے کچھ؟ ایک بات اس کے ذہن میں کلک ہوئی تھی اور اس نے پلٹ کر اخمازہ کی سمت دیکھا جو اب کمرے کی چھوٹی موٹی چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، مگر چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ولیمے کے بعد سے اگلے 2 دن تک اس کے لبوں پر رہی تھی، اس کا نشان اب کہیں نہ تھا۔ نہیں، ماما تو خود مجھے فورس کر رہی تھی، اور وہ کبھی میری پرسنل لائف اور ڈیسیجنز میں اس طرح انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کریں گی۔ سر جھٹکتا فائل نکال کر کبرڈ بند کر گیا۔ جب اس کی نگاہ ایک بار پھر اخمازہ کی سونی گردن پر ایک بار پھر پڑی تھی، وہ کل رات بھی یہ بات نوٹس کر چکا تھا کہ اس کی گردن سے منہ دکھائی کا وہ لاکٹ غائب تھا۔ تمہارا لاکٹ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر اخمازہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اسے کیسے محسوس ہو گیا وہ تو اتنا ڈھک کر دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئی تھی۔ مراقبے میں جانے کے لیے نہیں کہا، کچھ پوچھا ہے؟ کبرڈ میں ہے۔ لبوں پر زبان پھیرتی آہستہ سے بولی۔ اذلان کی آنکھ میں ناگواری سی ابھری۔ اسے لگا تھا شاید وہ کہیں کھو بیٹھی ہے اس لاکٹ کو جب ہی اس کے گلے سے غائب ہے۔ اور وہاں کیا کر رہے؟ ایک نظر اپنے قیمتی رسٹ واچ پر ڈالی جو 7:45 بجا رہی تھی۔ اس لڑکی نے آج صحیح طرح سے اس کا دماغ گھمایا تھا۔ وہ بہت ایکسپینسو ہے، اگر کہیں کھو گئی تو میں افورڈ نہیں کر پاؤں گی۔ اخمازہ نے بڑی مشکلوں سے اپنا لہجہ نم ہونے سے روکا تھا، اور اس پل وہ اذلان سبطین کے منہ سے اپنے لیے کوئی بھی احسان جتانے والا جملہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ افورڈ؟ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی الجھی بات کی وضاحت مانگتا اس کے موبائل بج اٹھا تھا، اور اخمازہ کو لگا کسی نے اس کا دل کسی مٹھی سے آزاد کیا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا۔ تم آ گئے نیچے؟ چلو میں آ رہا ہوں۔ فون پر بات کرتے اپنے بریف کیس میں ڈاکیومنٹس رکھتا کال کاٹ گیا۔ اخمازہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اذلان کی آواز نے اسے روکا۔ کوئی کروڑوں کا گفٹ نہیں دیا میں نے منہ دکھائی میں تمہیں، اسی لیے اتنا سنبھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑی اسے قریب آتا دیکھتی رہی۔ اذلان ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی الوداعی لمحات نہیں ٹھہرے تھے، کوئی خدا حافظ کا سلسلہ نہیں چلا تھا، مگر سرد رویوں کا تبادلہ ضرور ہوا تھا، جو ان دونوں کے درمیان موجود دیوار پر مزید برف ڈال گیا تھا۔ وہ جاتے جاتے اسے اور اس پہلے تحفے کو بھی بے وقت کر گیا تھا۔ کیا تھا اگر کہہ دیتا کہ وہ خاص تمہارے لیے بنوایا ہے؟ پھر چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہوتا، اغمازہ تنویر ہمیشہ اپنے دل سے لگا کر رکھتی۔ اپنے دل کی حالت پر کھل کر وہ رو بھی نہ سکی تھی، بس ایک اداس مسکراہٹ لبوں پر ابھری تھی، جیسے اس حقیقت کا علم اسے پہلے سے تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم پھر بھی بالکنی کی جانب اٹھے تھے۔ ذرا پیچھے ہوتے اس نے اس ستمگر کو دیکھا تھا جو پورچ میں داخل ہوتا کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ نام آنکھیں لیے واپس مڑ گئی۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر سارا ایک پل کے لیے ششدر رہ گئی تھی۔ آج کئی ماہ بعد اس نے سارا کو کال کی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی کے جھمیلوں میں اتنا الجھ گئی تھی کہ کبھی خیال ہی نہ آیا کہ اس کے بچپن کے دوست کا نمبر اب بھی سیو تھا اس کے موبائل میں۔ ہیلو باسط، اس کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ بھول گئی تم مجھے؟ باسط کے شکوے پر وہ کچھ نہ بولی۔ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی وجہ سے اس کی بہترین دوست نے کتنا غم اٹھایا تھا، کتنے صدمے لے کر اس کی ماں اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی، ہاں بس تمہاری مصروفیات بڑھ گئی ہیں شاید۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی سرد ہو گیا، جسے باسط نے شدت سے محسوس کیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی کچھ مصروف تھی۔ کیسی ہو، ڈگری کمپلیٹ ہو گئی؟ باسط کے سوال پر اسے کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور فائق احمد نے شادی کے بعد اسے ڈگری کمپلیٹ کرنے کی درخواست کی تھی، مگر ہر چیز جو اس نے پلان کی تھی سب اس کے برعکس ہوا تھا۔ اب نہ وہ اس شہر میں تھی اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ تھی۔ نہیں، میری شادی ہو چکی ہے، میں اب کراچی میں نہیں رہتی۔ اس کے اداس لہجے میں کہا گیا جملہ باسط کو ششدر کر گیا۔ کیا؟ مگر کب؟ کس سے؟ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، مگر حالات نے اتنا دور کر دیا تھا انہیں کہ ایک دوسرے سے بالکل ہی بیگانہ ہو کر رہ گئے تھے۔ تم یہ سب رہنے دو، یہ بتاؤ آج کال کرنے کا کیسے خیال آ گیا؟ سارا کے سوال کو نظر انداز کرنے پر باسط ایک دکھ بھری سانس بھر گیا۔ ہاں، اب شاید وقت بہت بدل چکا تھا۔ سارا، مجھے تم سے اخمازہ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بالآخر وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ سارا کے تاثرات پر یکدم ناگواری سی چھائی تھی۔ اب کیا کرو گے اس کے بارے میں جان کر؟ سارا کا طنزیہ انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا مطلب؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، کیسی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں منگیتر ہے وہ میری؟ کیسی منگیتر؟ اسے زمانے بھر کے سامنے رسوا کرنے کے بعد بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہوگی؟ ہاؤ کرول یو آر باسط۔ یکدم ہی پھٹ پڑی تھی، یعنی اخمازہ کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتا تھا کہ اخمازہ اس کے انتظار میں بیٹھے گی۔ اچھا، تو اس نے تم سے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کی؟ بہت اچھے، یہاں میں اس کے ہجرے میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور وہ مجھے ہی موڑ دے الزام ٹھہرا رہی ہے۔ اسے بھی تیز چڑھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی ایک تو اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی، اوپر سے اسے ہی ملزم بنا رہی تھی۔ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے باسط، اس کی شادی ہو۔ یہ مجھے نہ بتاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ مجھے تمہارے بھائی سے معلوم ہو چکا ہے۔ بس اتنا بتا دو کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کہاں ہے۔ اس کے بعد کاٹتا ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ذہن سے اذلان سبطین سے ہوئی ملاقات اب تک مٹی نہ تھی، جبکہ دوسری جانب سارا تحیر زدہ انداز میں موبائل پکڑے بیٹھی تھی۔ اگر باسط اذلان سے مل چکا تھا تو اذلان نے اسے پوری حقیقت کیوں نہ بتائی تھی؟ باسط، اب کوئی فائدہ نہیں، تم اسے بھول کر جتنا جلدی آگے بڑھو گے تمہارے لیے اتنا بہتر ہے۔ چند لمحے بعد اس نے بات مختصر کرنی چاہی۔ کبھی نہیں، ناممکن ہے یہ سارا، تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس کا لہجہ عجب بے بسی سے بھرا تھا۔ سارا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا واقعی وہ نہیں سمجھ سکتی تھی؟ وہ بھی تو اسی درد سے گزری تھی۔ پلیز سارا، مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر دو، کوئی راستہ بتاؤ جو اس تک جائے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے باسط؟ اس تک جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے اس کی، اور یہ راستے تم پر کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری ماما نے ہی بند کیے ہیں۔ وہ اسے حقیقت بتائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ باسط کو لگا کسی نے آفس کی چھت اس کے سر پر گرا دی ہو۔ اسے اپنا سارا وجود پیرالائز ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کیا کوئی ماں اپنی ہی اولاد سے اس کی خوشیاں چھین سکتی ہے؟ وہ تو دنیا کی سب خوشیاں اولاد کے لیے سمیٹ لانے کی خواہش رکھتی ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا، مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ موبائل پر گرفت سخت کرتا دھاڑ اٹھا۔ اپنی ماں کے لیے کیسے اسے اتنا زہر اگلنے دیتا؟ اور اگر صرف اخمازہ کو میری نظر میں برا بنانے کے لیے یہ کر رہی ہو سارا، تو یہ ناممکن ہے۔ شعلہ بار لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔
ایک طرف اس کی محبت تھی جو اپنی ماں کو کھونے کے بعد نہ جانے کہاں روپوش ہو چکی تھی، اور دوسری طرف اس کی ماں جو دن رات اس کی تنہائی کو دیکھ کر اداس رہتی تھی۔ وہ کیسے تصور کر سکتا تھا کہ وہ اس کا برا چاہ سکتی تھی؟ فائق دیکھو پلیز، کال مت کاٹنا پلیز۔ کپاتے ہاتھوں سے موبائل پر گرفت مضبوط کرتی سسک اٹھی تھی۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے کوشش کرنے کے بعد بالآخر فائق احمد نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ موبائل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ گہری نیند سے بیداری کے سبب وہ تھاڑا اٹھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور اپنے موبائل پر انجان نمبر دیکھ کر وہ ریسیو کیے بغیر نہ رہ سکا تھا، مگر دوسری جانب کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، اس کی سب سے بڑی دشمن۔ یہ نوری کا موبائل ہے، میں نے تم سے بات کرنے کے لیے لیا ہے، پلیز میری بات سن۔ زرد پڑتے چہرے اور سوجھی آنکھوں میں آنسو لیے بہت بے بسی سے بولی تھی۔ فائق کو اسے یہاں چھوڑ کر گئے 15 دن گزر چکے تھے، جس کے بعد اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ علیشہ محمود زندہ بھی تھی یا مر گئی تھی، اس کی ضرورت کا سامان یہاں موجود بھی تھا یا نہیں۔ مگر علیشہ نے اسے اپنی ضرورت کے سامان کے لیے کال نہیں کی تھی بلکہ خوف کے سبب کی تھی۔ میں کیوں سنوں تمہاری بات؟ تم نے سنی تھی اسی طرح، بالکل اسی طرح میں بھی گڑ گڑایا تھا، تم سے درخواست کی تھی کہ صبا کو چھوڑ دو، تب کہاں چلی گئی تھی تمہاری بے بسی؟ اس کی کاٹ دار آواز علیشہ کے دل کو چیر گئی تھی۔ حلق سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہو رہی تھی جب اندھیرے کمرے کی کھڑکیاں تیز ہوا کے سبب زور سے آپس میں ٹکرائی تھی۔ فائق پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں بالکل اکیلی ہوں یہاں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لائٹ بھی نہ۔ تو میں کیا کروں، اس موسم میں آ کر تمہاری رات کو حسین بنا دوں؟ ہاں؟ اس کے اس قدر بے باک جملے پر علیشہ کو لگا اس کے وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ اہانت کا احساس ایسا تھا کہ اس کے منہ پر کفل سا چڑھ گیا۔ فائق احمد یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی طلب میں بے قرار ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ بولو، بہت ارمان جاگ اٹھے ہیں؟ میں نے ایسا نہیں کہا، میں بس بارش کی وجہ سے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم جیسے شفاق لڑکی ذرا سی بارش سے ڈر جائے، میں مان ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہے بھی تو میری خواہش ہے کہ یہ خوف اتنا حاوی ہو تم پر کہ اگلی سانس نہ لے سکو تم۔ ہاں، پھر تمہارے کفن دفن کے لیے ضرور آؤں گا۔ اپنے دل کا زہر اگلتا کال کاٹ گیا، اور علیشہ کو لگا اس کے وجود فائق احمد کے نکلے زہر سے نیلا پڑ گیا ہو۔ اندھیرے کمرے میں بیڈ کی سائڈ میں دبکی بیٹھی نم آنکھوں سے موبائل اسکرین دیکھ رہی تھی جب باہر طوفانی بارش میں ایک بار پھر بڑی زور سے بادل گرجے تھے، مگر ہر بار کی طرح اس کا دل نہیں سہما تھا۔ وہ خوف کے مارے چھپی نہ تھی بلکہ بیڈ کے کنارے سے سر ٹکا گئی۔ نہ جانے کتنے بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ اس کئی ایکڑ پر بنے ویران فارم ہاؤس پر طوفانی رات میں وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس بڑی سی براؤن شال اوڑھے، ایک کندھے پر سیاہ بیگ پہنے یونیورسٹی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے جب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، اس وقت نہ اس کے پاس آج کی طرح کا قیمتی لباس تھا، نہ ایسی پاؤں میں مکید چپل، نہ ایسا بیگ، اور نہ ہی یونیورسٹی گیٹ پر کھڑی ایک شاندار کار۔ اس وقت ان بے جان چیزوں کی اسے اتنی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کئی لمحے وہ اپنے ارد گرد بکھرے امیر زادوں کو دیکھتی تھی، مگر ثنیہ بیگم ہمیشہ اسے صبر کا درس دیتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اپنی محدود آمدنی سے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج وہ تمام چیزیں اس کے پاس تھیں، اگر نہیں تھی تو اس کی ماں، اس کا سب سے مضبوط سہارا، اس کا سب سے قریبی رشتہ۔ امی اب صحیح کہتی تھی، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کر انسان کی حیثیت اور خودداری ہوتی ہے جو میں کھو چکی ہوں۔ نم آنکھوں سے بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا اور قدم آگے بڑھا گئی۔ اس نے عالیہ صاحبہ سے درخواست کر کے اپنا داخلہ سابقہ یونیورسٹی میں کروانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ بہت سی یادیں اور واقعات تھے جو آسیب کی طرح اس کے پیچھے پڑے رہتے۔ اسے یہ یونیورسٹی جوائن کیے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس دشمن جاں کو گئے 15 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے اب تک اخمازہ کو ایک کال بھی نہ کی تھی، جبکہ عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب سے اس کی روز بات ہوتی تھی۔ وہ روز کی اپنی مصروفیات انہیں بتاتا تھا، مگر اخمازہ کو کبھی جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا تھا، اور وہ عالیہ صاحبہ کو نہ جانے کتنے جھوٹ بول کر مطمئن کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شخص اسے کال نہیں کرے گا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں جو مبہم سی امید تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ان گزرتے دنوں میں دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ اکثر یہی سوچتی تھی کہ کیا ان دونوں کی ساری زندگی انہی تلخیوں میں گزرنی تھی، کیا کبھی وہ ایک نارمل کپل کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیا پتہ وہ مجھ سے بیزار ہو کر ایک دن چھوڑ دیں۔ لبوں پر اداس مسکراہٹ لیے سر جھکاتی اپنے قدم ایک قطار میں لگے درختوں کی چھاؤں میں گھسیٹنے لگی۔
جب بھی پیچھے سے آتی ایک لڑکی بڑی زور سے اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی اور نتیجتاً اس کے ہاتھ میں موجود تمام سامان ادھر ادھر بکھر گیا۔ او آئی ایم سو سوری، آپ کے لگی تو نہیں؟ اخماسہ نے غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ سامان اٹھانے کے لیے جھکتے معذرت کی۔ ارے میری غلطی ہے، تم کیوں خواہ معافی مانگ رہی ہو؟ اپنے باب کٹ بال کان کے پیچھے اڑستی اجلت میں پینٹ کلر سمیٹنے لگی۔ عجیب، زندگی میں سکون ہی نہیں ہے ذرا بھی۔ جھنجھلاتے ہوئے کلرز بیگ میں ٹھوستی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اخماسہ نے ایک نظر اس کے جھنجھلاہٹ بھرے پیارے سے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ تھینک یو، ایکچولی میں ذرا جلدی میں تھی، میرا ایک فرینڈ نہیں بلکہ اس کھڑوس کو فرینڈ کیا کہوں، میری اتنے ریکویسٹ کرنے پر پک کرنے آ رہے ہیں، کہیں چھوڑ کر ہی نہ چلے جائیں۔ اپنا ڈارک گرین کلر کا ٹاپ چھاڑ کر اٹھتے اسے بتایا۔ اخماسہ سر ہلاتی نرمی سے مسکراتی، پھر دونوں خود ہی ساتھ چلنے لگی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اخماسہ تنویر، کچھ جھجک کر مدھم آواز میں بولی۔ اور تمہارا؟ میرا نام بسمہ ہے، بسمہ فاروق، فیوچر فوڈ سائنٹسٹ۔ اپنا تعارف کرواتے اس کے منہ کے زاویہ خود بخود بگڑ گئے۔ اخماسہ نے ایک حیرت بھری نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود آرٹس کے سامان پر ڈالی۔ حیران نہ ہو، یہ میرا پیشن ہے، اور جو میں پڑھ رہی ہوں وہ میرے والدین کا پیشن ہے۔ اس کی اداسی پر اخماسہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ مگر یہ ڈپارٹمنٹ تو تمہارے والدین اور تمہارے پیشن سے کافی دور ہے، پھر یہاں کیسے؟ اخماسہ کو ایک اجنبی سے بات کرنا اچھا لگا تھا۔ دوست سے ملنے آئی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ اف، ایک تو یہ انسان۔ بسمہ نے بیگ میں بجتے موبائل کو نکال کر دیکھا جس پہ باسط کی کال آ رہی تھی۔ جی بس میں آ رہی ہوں، 2 منٹ میں گیٹ پر ہوں گی۔ نہیں پلیز جائیے گا نہیں۔ اوکے۔ کال بند کرتے مڑ کر ایک نظر اخماسہ کو دیکھا جو اسے چند قدم پیچھے چل رہی تھی۔ اخماسہ، مجھے بھاگنا پڑے گا ورنہ وہ کھڑوس مجھے چھوڑ جائیں گے۔ تم اپنا نمبر دو، کانٹیکٹ میں رہیں گے ہم دونوں۔ اس کے بے تکلف انداز پر اخماسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے دو نا، اتنا کیا سوچ رہی ہیں؟ اخماسہ نے مسکراتے ہوئے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کروا دیا تھا۔ میں کال کروں گی، سیو کر لینا میرا نمبر، اسے کہتی اپنے قدموں کی سپیڈ بڑھاتے یونیورسٹی گیٹ کی جانب دوڑ لگا گئی تھی جو یہاں سے ابھی کافی دور تھا۔ اخماسہ یوں ہی اسے دور جاتا دیکھتی رہی، پھر خود بھی قدم بڑھا گئی، مگر اس کے قدموں میں وہ تیزی نہ تھی جو اس انجان لڑکی کے قدموں میں تھی۔ تم دونوں نے ولیمے کی کوئی تاریخ سوچی بھی یا نہیں؟ کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اس وقت وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے جب سارہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ سارہ کی بے ساختہ نگاہ جماعت کی سمت اٹھی، وہ بھی اس پل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے ماما؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتا سرسری انداز میں بولا۔ تمہارا دماغ جگہ پر تو ہے؟ 1 مہینہ ہونے والا ہے تم دونوں کی شادی کو، حکم تو رخصتی کے اگلے دن ہی ولیمے کا ہے، اب اتنی دیر کو بھی جلدی کہہ رہے ہو؟ سارہ بیگم نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اور مجھے بھی تو بتانا ہے سب رشتہ داروں کو کہ تمہاری دلہن لے آئی ہوں۔ سارہ کے جھکے سر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ پھر آپ ساس بہو ایک ڈیٹ طے کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ کب جاب سے 1 دن کی چھٹی لینی ہے۔ وہ دامن بچھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو ذرا، ولیمہ ان کا ہے اور تاریخیں ہم چنتے پھریں۔ سارہ تم بتاؤ۔ سارہ نے لب کاٹتے ایک نظر انہیں اور پھر جماعت کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے چیئر کی پشت پکڑے کھڑا تھا۔ پھپھو، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بھول پن پر وہ اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ تم دونوں کے ہی دماغ الٹ گئے ہیں۔ جماعت ان کی جانب بڑھتا چیئر کی پشت سے اپنا حصار میں لے گیا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ کی کوئی ڈیٹ فکس کروا دیتا ہوں، تب تک اذلان بھی لوٹ آئے گا اپنے ٹور سے۔ انہیں تسلی دیتے سارہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو اس کی نگاہوں سے پریشان ہوتی لٹیں کان کے پیچھے کرتی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہاں یہ صحیح ہے، اب کل سے ہی لسٹ بنانی پڑے گی مہمانوں کی، وہ مصروف انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جماعت ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بالآخر سارہ جھنجھلا اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ جگہ سے اٹھتے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جماعت نے بھی مصنوعی حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ اس کے معصومانہ انداز پر وہ کرتی ہوئی پلٹ گئی جبھی جماعت کا کہکہا اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی پڑ گئی۔ جماعت ہارون نے اب تک اسے زبردستی چھونے یا قریب کرنے کی کوشش نہ کی تھی، مگر اکثر اپنی نگاہوں سے وہ اسے یوں ہی کنفیوز کر دیتا تھا اور سارہ اسی طرح سٹپٹاتی جائے فرار ڈھونڈ لیتی تھی۔ یار کافی لانا مت بھولنا پلیز، اسے کچن کی جانب بڑھتا دیکھ کر جماعت نے ہمیشہ کی طرح خواہش ظاہر کی تھی اور خود کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اکثر وہ دونوں کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ساتھ کافی پیتے تھے اور دونوں کے بیچ بہت عام سی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنی روٹین اسے بتاتا اور وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ اپنی روٹین کا اسے بتانے کے لیے زیادہ کچھ نہ ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس کی باتیں سننے کے لیے نہ جانے کیوں کھڑی رہتی، شاید اسے بھی ان لمحوں کی عادت ہو رہی تھی۔ سارہ،
وہ بالکنی میں کھڑا تھا جب سارا اس کا مگ منڈیر پر رکھتی مڑنے لگی، مگر اس کی آواز پر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ماما کے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بغور اس کے سادہ چہرے کو دیکھتے پوچھا تو سارا چند پل اسے دیکھتی رہی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا وہ؟ کیسا اعتراض؟ پھپھو نے کوئی ناجائز بات تو نہیں کی؟ ان کی بھی تو کچھ خواہشیں، کچھ ارمان ہوں گے آپ کی شادی کو لے کر، آپ کے نہیں ہیں؟ زماد جو اس کے مدھم لہجے پر ٹھہر گیا تھا، اس کے سوال پر مسکراتا سر جھٹک گیا۔ میں بھی عام بشر ہوں سارا، ہر کسی کے کچھ نہ کچھ ارمان ہوتے ہیں، میرے بھی تھے، مگر بہت عام سے کہ ایک اچھی لڑکی سے شادی ہو جو مجھے سمجھے، ماما کا خیال رکھے، ہمارے بچے ہوں، خوشحال زندگی ہو۔ سارا کو اپنا رنگ سرخ پڑتا محسوس ہوا۔ آدھے ارمان تو پورے ہو چکے، اللہ باقی بھی پورے کروا دے گا۔ اس کے معنی خیز انداز پر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی زماد ہاتھ تھامتا رک گیا۔ کیا ہوا؟ سنو تو، ابھی تو لمبی لسٹ ہے۔ سارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کسمسا کر ہاتھ نکالنا چاہا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر فرصت میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا دور ہو گیا۔ سارا نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا جو بڑے اطمینان سے کھڑا مسکراتا ہوا کافی کے سپ بھرنے لگا تھا۔ اب وہ لب کاٹتی تیر کی تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج پہلی بار زماد ہارون نے اسے اپنے لمس کا احساس دلایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔